السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عزیزہ بہن پوچھتی ہیں کہ کیا عورت بال کٹوا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے فقہی اور پیچیدہ مسائل ہیں۔ آپ اس پر کبار اہل علم سے رائے لیا کریں، وہ آپ کو اس بارے میں بہتر بتائیں گے۔ بہت صورت چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو اس بارے میں اہل علم کی 3 آراء ہیں جی۔ حرمہ بعض العلماء وکرہہ بعض العلماء واباحہ بعض العلماء۔ کچھ علماء تو اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، یہ عورت کو نہیں کٹوانے چاہیے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مباح عمل ہے، جائز ہے۔ اگر عورت ضرورت محسوس کرے تو اپنے بال حسب ضرورت وہ کٹوا سکتی ہے۔ تو بہر صورت اس پر جو میں نے غور کیا ہے، جو ہمارے علماء کرام اس کی حرمت اور کراہت کے قائل ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اس مسئلہ میں، یعنی عورت اپنے بال نہیں کٹوا سکتی، اس مسئلہ میں کوئی صریح دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ عمومی دلائل ہیں جن سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو جو اہل علم اس کی مباح اور جائز ہونے کے قائل ہیں، ان کے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجات ہیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذن من رؤوسہن، کہ رسول اللہ اکرم علیہ السلام کی جو ازواجات تھیں وہ اپنے بال کٹوا لیا کرتی تھیں، اور وہ وفرہ کی مقدار کے برابر ان کے بال ہوتے تھے، اور وفرہ جو ہے وہ کندھے سے نیچے بال ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو سعودی عربیہ کے بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القول بالاباحہ من اقرب الاقوال وهذا اقرب الى الاصول والقواعد او كما قال۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہونے کا جو فتویٰ ہے یہی اصول اور قواعد کے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اس رخصت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عورت بال کٹوانے میں مردوں جیسی مشابہت کرتی ہے تو ایسی بال کٹوانا حرام ہے۔ غیر محرم سے بال کٹواتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مغربی سٹائل اختیار کرتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خامند کی اجازت کے بغیر کوئی ایسے معاملے کرتی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ ایک حد تک زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت ہے۔ اب اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت کٹوانا شروع کر دے اور وہ فیشن شروع کر دے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں بلکہ تینوں موقف رکھ دیے کہ بعض علماء کرام اس کی حرمت کے قائل ہیں، کراہت کے قائل ہیں، اور کئی اس کو من باب سد ذرائع بھی درست نہیں سمجھتے کہ اگر کسی مسئلہ میں تھوڑی سی رخصت دے دی جائے تو اس تھوڑی رخصت کو کوئی نہیں وصول کرتا، وہ ایک بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن جائے۔ آپ دیکھ لیں عورتوں کے حالات کیا ہیں اور عورتوں کے خطرناک فیشن کہاں تک ہے۔ وہ جو ازواجات کی دلیل ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کے دور میں انہوں نے ایسا کیا تھا یا بعد میں ایسا کیا تھا۔ تو بہر صورت اگر جواز نکل بھی آئے تو پھر بھی عورت کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس جواز کو اپنے فیشن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، مردوں کے ساتھ تشبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک روش ہے جو ہماری نوجوان لڑکیوں میں اور ہماری بعض خواتین اسلام میں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی حجاب، اسلامی حیا اور اسلامی حدود میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔